اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. مخصوص طبقے کا خالق ہے. نے فرمایا کوفے والے سنو، نحنو ثناء اللہ و باقیو ثناؤنا. علی فرماتے ہم 14 کو اللہ نے بنایا ہے، باقیوں کو ہم نے بنایا ہے. ہاتھ یار ہاتھ اٹھائے گا تو میں پڑھوں گا نا سرکار. فرمایا ہم 14 کو اللہ نے خلق کیا ہے، باقی سب کو ہم نے بنایا ہے. مسجد کے درمیان میں بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے یا علی تو بھی خالق وہ بھی خالق، ما فارق بین الخالق ہے. پھر دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ علی فرماتا تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے جب کے زمین پہ بیٹھ، یہ تھوڑا فرق ہے. وہ مجھ جیسے کا خالق ہے، میں تجھ جیسے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو رب اور بندے کا رشتہ سمجھیے. سب سے پہلا رشتہ جو رب اور بندے کے درمیان ہے وہ رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق. وہ رب ہے، یہ بندہ. وہ اللہ ہے، یہ اس کا عبادت گزار. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے آج میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہوں گا. اگر آپ نے میرا پچھلا درس سنا ہوگا تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے سورۃ الاعراف سے 4 انبیاء کا ذکر کیا جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ اکٹھا بیان فرمایا. ان کی اپنی اپنی قوموں سے سب سے پہلا خطاب، سب سے پہلی تقریر اور سب سے پہلا مناظرہ صرف یہی تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، جو تم سب کا رب ہے. اب تمہارا رب کون ہے؟ خلق السماوات والارض. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. یعنی اپنی اپنی امتوں کو دیکھیے عقیدہ کیا دے رہے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے. وہ ایک گروہ کا رب نہیں، کسی ایک خاص طبقے کا خالق نہیں، وہ تم سب کا یکساں خالق ہے. اب قرآن نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی اور یہ عقیدہ دیا کہ تمہارا الہ وہ ہے کہ جس کی یہ خصوصیات ہو. کیا خصوصیات؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بدیع السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض. اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہم سب کا خالق اللہ ہے، یا جس طرح آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ 14 کا خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، باقی سب کے خالق ہم 14 ہیں. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ تعلیم قرآن نے ہی دی ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہ حق پر مبنی اس کا فیصلہ کرے گی. اب آج اگر اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں تو کیا ہوا؟ ان کی تعلیمات تو موجود ہیں. آئیے ان کی تعلیمات کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. اب قرآن سے ہم نے ایک سوال پوچھا کہ ان 14 کی تخلیق سے پہلے جس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت یا ان سے پہلی مخلوق کا خالق کون تھا؟ دیکھیں نا کتنے انبیاء کرام آئے، ان کے ماننے والے، ان کی قوم والے، ان سب کا خالق کون تھا؟ ان سب کا رب کون تھا؟ ان سب کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ ظاہری بات ہے، ظاہری سی بات ہے اس وقت یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو پھر ان کا خالق کون تھا؟ قرآن نے بتلایا کہ اول تو یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. لیکن چونکہ تم نے دلیل مانگی ہے تو قرآن میں ہر سوال کی دلیل موجود ہے. قرآن نے ہمیں جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ جس وقت ان 14 میں سے کوئی ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے اور ان کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتلایا وہ خالق کسی مخصوص مخلوق کا خالق ہے یا صرف 14 کا خالق ہے، بلکہ یہ عقیدہ دیا کہ مجھ سمیت تم سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ تو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مجھے اور تم کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اقرار کروا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. اب یہ بات ذرا غور طلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، واحد کا نہیں. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، صحابہ کرام بھی اللہ پر ایمان لائے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی اللہ پر ایمان لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ان کے ماننے والے اللہ پر ایمان لائے تھے.
موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ان کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ان کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ان کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے. اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جو ان کو ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. اب ان کی گنتی کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرما دیجیے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، لہذا اعلان فرما دیجیے کہ اے میرے بندو، صرف 14 کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، ہم سب اس کے بندے ہیں. اپنے رب سے ڈرو. رب کون ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ رب ہے. اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرما دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانداروں سے مخاطب تھے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے مخاطب ہے. جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں بآسانی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تخلیق کو اپنی طرف منسوب کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم سب کا خالق ہے اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو. اللہ غنی ہے، تم سب اس کے در کے فقیر ہو. اب میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پیش کرنے والا ہوں جنہیں آپ نے بڑی دل لگی کے ساتھ سننا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کی تخلیق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اس مواد کا ذکر کر رہے ہیں جس مواد سے اسے پیدا کیا گیا، اس مٹی کا ذکر کر رہے ہیں جس مٹی سے اسے پیدا کیا گیا. لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، جس طرح دوسرے مقام پہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یا پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم، بہت جاہل ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اب یہ جتنی بھی آیتیں آپ نے سماعت فرمائی، ان تمام آیتوں میں لفظ انسان آیا ہے. جب بھی بات آئی ہے انسان کی تخلیق کی بات آئی، اور سورۃ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بالکل واضح انداز میں بیان فرما دی. فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا نہیں جانتا؟ ان کی ظاہر اور پوشیدہ باتیں، کیا وہ ان کے دلوں کے بھید سے لا علم ہے؟ کون؟ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے. اب یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اعضاء کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ ان کو بھی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ 14 کی تخلیق کا ذکر کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر اپنے انکاریوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، کفار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ کیسے تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ تم کوئی چیز نہیں تھے، تمہارا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی تم کو پیدا کرنے والا اللہ تھا. یہ 14 کی بات کرتے ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں کافروں کو بھی پیدا کرنے والا میں. بتائیں ان کی مانی ہے قرآن کی مانی. اب میرا ان سے صرف ایک سوال ہے کہ انسان کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ہم انسان نہیں؟ کہ ہمارے آباء و اجداد انسان نہیں تھے؟ کہ آدم علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا صحابہ اکرام انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی چلنے والی آگے نسلیں انسان نہیں تھی؟ کیا نوجوان انسانوں میں شامل نہیں ہوتے؟ کیا بوڑھے انسانوں میں شامل نہیں ہوتے؟ کیا مرد انسانوں میں شامل نہیں؟ کیا عورتیں انسانوں میں شامل نہیں؟ کیا بچے انسانوں میں شامل نہیں؟ اس بات کا جواب آپ نے دینا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک خاص طبقے کی تخلیق کا ذکر نہیں کیا. لفظ انسان آیا ہے اور لفظ انسان کی تشریح اب آپ کریں گے. اور جاؤ ہندو سے پوچھو
وہ کہے گا میں انسان ہوں۔ عیسائی سے پوچھو وہ کہے گا میں انسان ہوں۔ یہودی سے پوچھو وہ اس بات کا اعتراف کرے گا میں انسان ہوں۔ مجوسی سے پوچھو وہ اس بات کا اعتراف کرے گا میں انسان ہوں۔ مسلمان سے پوچھو وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میں انسان ہوں، کہ ہم سب انسانیت میں شامل ہیں۔ یہی بات ہے جو ہم تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے تمہاری عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، جسے یہی نہیں معلوم کہ انسان کسے کہا جاتا ہے۔ وہ ممبروں پہ چڑھ کر صرف جہالت ہی پھیلا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور ہم سب انسان ہیں۔ ہم سے پہلے جو آئے وہ بھی انسان تھے، ہم سے بعد میں جو آئے گے وہ بھی انسان ہوں گے، اور حشر انسانوں اور جنوں پر برپا کیا جائے گا۔ آئیے آپ جواب نقضی بھی سن لیجیے۔ پہلی بات تو وہی جو میں کر چکا ہوں کہ اگر وہ ہماری تخلیق کرنے والے ہیں، ہمارے خالق ہیں، تو پھر جو مخلوق ان سے پہلے گزر چکی ان کا خالق کون تھا؟ دوسری بات، خالق کسے کہتے ہیں اور اس کی صفات کیا ہے؟ اگر آپ خالق کی صفات کو جاننا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں، تو قرآن کا 3 پارہ کھولیے اور جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیجیے، تو آپ بآسانی یہ بات سمجھ جائیں گے کہ خالق کسے کہا جاتا ہے اور خالق کی صفات کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی صفت خالق کی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ سب سے پہلی صفت لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ خالق رہتا ہی نہیں۔ لیکن یہاں تو نقشہ، ادھر کل ملا کر تقریباً 15 خالق بن جاتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی تخلیق کی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ان 14 کو پیدا کیا، اور باقی یہ 14 ہیں جنہوں نے انسانیت کی تخلیق کی۔ جبکہ خالق کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور خالق ہوتا ہی نہیں، نہ وہ کسی کو خالق بناتا ہے۔ دوسری صفت خالق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ جب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا تب بھی وہ ہوگا۔ اسے خالق کہا جاتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے جن 14 کا انہوں نے ذکر کیا، کوئی 63 سال بعد اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، کوئی 60 سال بعد، کوئی 100 سال بعد، تو یہ خالق تو نہ ہوئے کہ جو نہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور نہ زندہ رہے گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات نہیں پائے؟ کیا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے بیٹوں کو کربلا کے میدان میں شہید نہیں کیا گیا؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق ہے ہمارے، یعنی وہ اپنی مخلوق سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسری صفت خالق کی یہ ہے کہ نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ لیکن ادھر بھی معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو سویا بھی کرتے تھے اور رات کو قیام بھی کیا کرتے تھے۔ سورۃ مزمل پڑھ لیجئے۔ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سویا بھی کرتے تھے اور رات کو قیام بھی کیا کرتے تھے۔ بھلا خالق بھی کیا راتوں کو قیام کیا کرتا ہے؟ قیام تو مخلوق کرتی ہے۔ کس لیے؟ اللہ کو منانے کے لیے، اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ ہمارے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، سب اسی کا ہے۔ کس کا؟ جو خالق ہے۔ یہ خالق کی چوتھی صفت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، خالق کو ہی اللہ کہا جاتا ہے، خالق کو ہی رب کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ لیکن یہاں بھی معاملہ اس کے الٹ ہے۔ یہاں تو زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اختلاف ہو گیا تھا، وہ تو 7 زمینوں کا اور 7 آسمانوں کا مالک ہوا کرتا ہے۔ 5ویں صفت خالق کی یہ ہوا کرتی ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر اس کے آگے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا۔ جس طرح قیامت کا منظر ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اسی کو خالق کہتے ہیں کہ جہاں سارے صالحین جمع ہو، جہاں سارے بدکار لوگ جمع ہو، بڑے بڑے لینڈ لورڈ، عزت دار، ظالم اور مظلوم جمع ہو، بڑی بڑی قوتوں والے، بڑی بڑی طاقتوں کے مالک، جہاں بڑی سے بڑی سلطنت کا حکمران موجود ہو، لیکن ایسے میں کسی کی طاقت نہ ہو کہ اپنی زبان کو اس کی اجازت کے بغیر حرکت بھی دے سکے، اسے ہی خالق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی معاملہ الٹ ہوگا۔ قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ان کے 12 امام بھی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوگی،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گے۔ چھٹی اور ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کا اسے پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ کس نے کب کہاں پیدا ہونا ہے اس کے علم میں ہے، کس نے کب کہاں فوت ہونا ہے اس کے علم میں ہے، کس نے کب کتنا کھانا ہے اس کے علم میں ہے، کس نے کب اور کتنا کمانا ہے اس کے علم میں ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ آج سے 100 سال بعد کیا ہونا ہے، آج سے 5000 سال قبل کیا ہوا تھا، یہ سب اس کے علم میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ ہے خالق کی چھٹی۔ لیکن ادھر تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ جو گوشت میرے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ زہر آلود ہے، اس سے میرے ایک ساتھی کی جان چلے جائے گی، تو وہ کل کی باتیں کس طرح جان سکتے تھے؟ لہذا خیر اس پر میں ایک علیحدہ درس دے چکا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ 8ویں صفت اس خالق کی یہ ہے کہ جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ یہ ہے میرے مالک کی عظمت کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو۔ اب یہ ظالم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی بھی ہوگی، اگر کرسی ہوگی تو پھر کرسی پہ بیٹھنے والا وجود بھی ہوگا، لہذا ہم اسے اللہ مانتے ہی نہیں جس کا وجود بھی ہو۔ تو ہمارا مقصد تمہیں منوانا نہیں، قرآن کہتا ہے مان لو اچھے رہو گے، نہیں مانو گے اپنی عاقبت برباد کرو۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت بالکل بھی تھکاتی نہیں۔ یہ کہ وہ تھک جائے یا تھکاوٹ محسوس کرے، بالکل ایسا نہیں۔ جب سے اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے تب سے اس کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکی۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم جیسے 2 دن نہ سوئے ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، ہم 2 دن نہ کھائے ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں کہ وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ لیکن یہاں بھی معاملہ بالکل الٹ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں نہیں کی تھی؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ لہذا پھر کس طرح ہم ان 14 کو اپنا خالق مانیں اور جو ہمارا حقیقی خالق ہو اس کا ہم انکار کر دیں؟ تو ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ لہذا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ان کے 14 میں سے کسی ایک نے اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ ہم خالق ہیں، بلکہ سب نے یہی اعتراف کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، تم بھی اس کے بندے ہو، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ بچے کو اگر قرآن کی کوئی بھی آیت زبانی یاد نہ ہو لیکن یہ 2 صورتیں اسے لازمی یاد ہوتی ہیں، ایک سورۃ اخلاص اور ایک سورۃ ناس، کیونکہ یہی توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ جو ان لوگوں نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 14 کو یہ اختیار دیا تھا، ان 14 کو اپنا شریک بنایا تھا، یعنی خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 14 کو اپنا شریک بنایا اور کہا کہ تم 14 کو میں نے پیدا کیا، اب باقی جتنی بھی انسانیت ہے ان کی تخلیق تم نے کرنی ہے۔ یعنی اللہ والی صفت انسانوں میں منتقل کر دی اور خود ہی خالق نے 14 خالق اور بنا دیے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، وہ یکتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنا یہ اس کے نزدیک کوئی لمبا چوڑا پروسیس نہیں، اس نے فقط ایک کلمہ کہنا ہے کن، اسی وقت اس نے پیدا ہو جانا ہے۔ اس کے ہاں تو انسان کی تخلیق یہ مشکل کام ہی نہیں، جو اس نے یہ کام ان 14 کی طرف منتقل کر دیا۔ اور کیا پڑھتے ہو قل اعوذ برب الناس، تو کہہ دے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور لفظ ناس کے بارے میں تو جانتے ہو نا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بات کی ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے؟ قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے اس امر کا اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وہاں بھی لفظ ناس ہے، یہاں بھی لفظ ناس ہے۔ تو کیا پتہ چلا آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی تخلیق کی بات کی ہے تو انسان کی تخلیق کی بات کی ہے۔
کسی خاص طبقے یا گروہ کی تخلیق کی بات نہیں کی۔